السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ عقیدے کی کلاس میں مراجعہ ختم کرنے کے بعد ہم فقہ کی کلاس میں ہیں، جس کا مراجعہ جو باقی ہے اس کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ لیول 1 مستوی الاول میں فقہ میں ہم کئی چیزیں پڑھے تھے جو طہارت سے تعلق رکھنے والی چیزیں، پانی، وضو وغیرہ کو ختم کرنے کے بعد غسل تک ہم پہنچے ہیں۔ غسل کو واجب کرنے والی، غسل کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو تو تم طہارت حاصل کرو۔ اور طہارت حاصل کیسے کی جائے گی؟ بڑی ناپاکی اگر ہو تو وہ ہے غسل۔ ناپاکی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ بڑی ناپاکی کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر غسل واجب ہو جائے، جو ابھی پڑھ رہے ہم۔ چھوٹی ناپاکی کا مطلب ہے وضو توڑنے والی چیزیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر غسل واجب ہے تو غسل کیا جائے گا، اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنا ہوگا، جیسے کہ معلوم ہے۔ غسل واجب ہونے کے لیے یا غسل کو واجب کرنے والی چیزیں 6 ہم نے یہاں پر پڑھی۔ نمبر 1 احتلام ہونا۔ احتلام کسی بھی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں، احتلام سمجھتے ہیں آپ لوگ، تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا۔ نمبر 2 ہم بستری، انٹرکورس میاں بیوی کا، اگرچہ انزال نہ ہو، کوئی چیز مطلب ڈسچارج نہ ہو، تب بھی صرف دونوں اگر مل لیں، انٹرکورس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، جماع، حدیثوں کی روشنی میں جو ہے یہ ہے بات کہ اگر جماع ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ نمبر 3 عورتوں کے لیے حیض کا رک جانا، یہ بھی ایسی چیز ہے جس سے غسل واجب ہو جائے گا، معلوم ہے یہ بات۔ نمبر 4 چیز نفاس کا ختم ہو جانا، یہ بھی معلوم ہے۔ نمبر 5 کافر اگر مسلمان ہو جائے۔ نمبر 6 مسلمان کی موت اگر واقع ہو جائے۔ بہرحال یہ کتاب سے ہم نے چلا ہے۔ شروع میں جو 4 چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اتفاق ہے اس میں، یعنی احتلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غسل واجب ہے۔ ہم بستری، انٹرکورس، حیض ختم ہونا، نفاس ختم ہونا۔ کافر کا اسلام قبول کریں، اس میں اختلاف ہے، انہوں نے اپنے جو ذکر کیا اس لیے ہم نے بتا دیا۔ اور مسلمان کی موت ہو جائے تو اس کا غسل دیا جائے گا، جو کہ جنازے میں جو ہے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صفت الغسل، غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے نیت کریں گے دل میں کہ ہم پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد سارے جسم کو پانی بہائیں گے، یعنی پورے جسم پر پانی بہنا نہیں، ایسا نہیں کہ خالی کمر سے نیچے دھو لیے اور سمجھ گئے کہ غسل ہو گیا۔ تخلیل الشعر، یعنی بالوں کی جڑوں تک بھی پانی پہنچانا، ایسا نہیں کہ بال چھوڑ دیے خالی یہاں سے شولڈر سے یا اتنے بدن کو آپ دھوتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو بالوں کے ساتھ دھونا پڑے گا۔ غسل کی سنت یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھیے، اگر باتھ روم سے باہر اگر آپ آئیں، باتھ روم بہرحال یا دل میں پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیے، اس سے بتاتے ہیں کہ پریشان، ہاں یہ تو پڑھ لیا تھا، بسم اللہ پڑھیں، 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں۔ غسل جنابت کا طریقہ، لیفٹ ہینڈ سے شرمگاہ کو یا جہاں بھی گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دھولے، پھر صابن سے اس کو دھولے، پھر وضو کریں جیسے نماز کے وضو کرتے ہیں، جیسے ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک صاف کرے، چہرہ، دائنا ہاتھ، بائیں ہاتھ۔ مسے کا جب ٹائم آئے گا 3 چھلو سر پہ مسل ڈالیے، اس کے بعد پورے بدن سے نہ لیجیے، اس جگہ سے ہٹ کر لاسٹ میں اپنے پیروں کو دھو لیجیے۔ یہ غسل کی سنت ہے، غسل کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد وضو کن چیزوں کے لیے شرط ہے، غسل کن چیزوں کے لیے شرط ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ کعبے کا طواف کرنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ مصحف کو، یعنی قرآن جس کو بولتے ہیں نا، مصحف کو ٹچ کرنے کے لیے، چھونے کے لیے ڈائریکٹ ہاتھ سے وضو ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بڑی ناپاکی سے طہارت، ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، قرآن پڑھنا ہو، غیب سے
یا مسجد میں بیٹھنا ہو، یہ بھی تمام چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے طہارت انسان کو چاہیے۔ مسجد میں بیٹھنے کے لیے انسان ناپاک ہو، جیسے جنوبی ہو یا مینسس میں ہو عورت، وہ مسجد جا کے نہیں بیٹھ سکتی ہے، مینسس میں عورت مسجد جا کے نہیں بیٹھ سکتی ہے، یہی صحیح قول راج ہے۔ قرآن غیب سے پڑھنا ہو یا اور دیگر عبادتیں جیسے نماز وغیرہ۔ اس کے بعد ہم نے نماز کو شروع کیا تھا، نماز کی شرطیں ہم نے پڑھی تھی، نماز کی 8 شرطیں۔ جی ہاں، نماز کی 8 شرطیں کیا ہیں؟ نماز کی شرط 8 مطلب نماز پڑھنا واجب ہوگا اس صورت میں جب 8 شرطیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عقل مند ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 ٹائم سٹارٹ ہو، ٹائم آ جائے، وقت داخل ہو جائے۔ ہر نماز کا ایک وقت ہے، جیسے مثال ابھی ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، ابھی عصر پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، مغرب نہیں، عشاء نہیں، کیونکہ یہ جو ہے 10:11 ہو رہے ہیں، یہ کسی نماز کا وقت نہیں، جمعہ کا بھی نہیں ہوا، لہٰذا اب جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، ظہر عصر بھی، عصر مغرب عشاء بھی نہیں پڑھ سکتے، ہر نماز کا ایک وقت، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر یہ بات آئی تو ہم نے اوقات بھی پڑھ لیا تھا، اس میں فجر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ طلوع فجر سے سورج غروب ہونے، سورج طلوع ہونے تک، فجر طلوع ہونے سے سورج طلوع ہونے تک۔ اور رکعتیں تو پتہ ہے 2 رکعت فرض ہے، ظہر 4 رکعت فرض ہے، زوال کے بعد سے عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے، زوال کے بعد سے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک، عصر کی نماز بھی 4 رکعت ہے، اور عصر کی نماز ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے سے شروع ہوتا ہے وقت، سورج غروب ہونے تک۔ مغرب 3 رکعت ہے، سورج غروب ہونے کے بعد سے لالی ختم ہو، شفق لالی ختم ہونے تک۔ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے فرض، اور وہ ہے جب لالی ختم ہو جائے گی، یعنی مغرب کا جو لاسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد سے لے کر آدھی رات تک۔ 4 چیزیں، مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، وقت داخل ہونا نماز کے لیے۔ 5ویں چیز ستر پوشی، مرد ہو یا عورت، عورت کے لیے پورے بدن کو ڈھانکنا، مرد کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ حصہ کور ہو، ستر کریں، کور ہو، اور شولڈرز بھی کور ہو، یہ مرد کے لیے۔ عورت کے لیے پورا بدن سوائے چہرے کے اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہتھیلیوں کے۔ نماز میں چہرہ عورت کا اور ہتھیلی کھلے رہیں گی، کب؟ جب وہ گھر میں پڑھ رہی ہو یا نامحرم یا نہیں ہے دوسرے میں۔ لیکن اگر وہ جیسے مسجد میں جا کے یا حرم میں جا کے پڑھتی ہے، مثال دنیا مسجد یا ایئرپورٹ پر ایسی جگہ پڑھ رہی ہے جہاں لوگ جا رہے آ رہے، تب تو وہ کور کرے گی پھر اس کو۔ چلیے، طہارت بھی شرط ہے، اگر وضو واجب ہے تو غسل واجب ہے، تو غسل کرنا ضروری ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی، اور اگر وضو ٹوٹ چکا ہے، وضو کرنا واجب ہے تو وضو کرنا پڑے گا۔ گندگی کو 3 جگہ سے دور کرنا، یہ بھی نماز کی شرط، بدن سے، کپڑوں سے، نماز کی جگہ سے۔ آپ کے بدن میں ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے کپڑے پاک ہونا چاہیے، آپ جس جگہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ لاسٹ جو ہے قبلہ رخ ہونا، قبلہ رخ ہونا۔ اس کے بعد نماز کا طریقہ، چلیے نماز کا طریقہ ہم نے پڑھا، مالک بن حویرث رضی اللہ کی حدیث پڑھی تھی، پیارے نے فرمایا جو بخاری کی مشہور حدیث، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے اس کا طریقہ قیام ہے، پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، بیٹھ کر نہیں، ہاں مجبوری ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ پھر تکبیرۃ الاحرام ہے، یعنی شروع میں جو اللہ اکبر اٹھاتے ہیں، اور اس کا طریقہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، یا تو کانوں کے برابر یا تو شولڈرز کے برابر۔ اچھا، مرد عورت دونوں کے لیے سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھیں گے۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، حدیثیں بھی ذکر کی تھی یہاں پر کہ سینے پر باندھنا ہی سنت سے ثابت ہے، باقی روایتیں ناف پر باندھنا یا ناف کے نیچے باندھنے والی جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضعیف ہے۔ اس کے بعد دعا استفتاح، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا اللہم باعد بینی وبین خطایا، جس کو ثنا کہتے ہیں بعض لوگ، یا دعا استفتاح بھی کہتے ہیں۔ اور جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں اسی جگہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیے آپ، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے پھر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو بھی سورہ یاد ہو یا چند آیتیں یاد ہو تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لیں گے۔ اگر آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر فجر مغرب
عشاء امام کے پیچھے امام قرات کر رہے ہیں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، دوسری سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کا طریقہ معلوم ہے، کمر پیٹ آپ کی سر سیدھا ہونا چاہیے، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ یا اس کے علاوہ جتنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سمیع اللہ لمن، اچھا رکوع میں جب جائیں گے تو ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے جائیں گے، رفع الیدین حدیث ثابت ہے، متواتر حدیث موجود ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سب ثابت۔ کوئی بھی ایک دعا پڑھ لیجئے، اس کے بعد سجدے میں جائیے۔ سجدے میں جب جائیں گے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے سجدے میں، اور پہلے ہاتھ رکھیں گے۔ بعض علماء نے گھٹنوں کا بھی ذکر کیا ہے پہلے رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جائے گا، پیشانی ناک ملا کر 1 2 3 2 گھٹنے 4 5 2 پیر 6 7 پیروں کی انگلیاں، اور ایسے ملایا جائے گا جیسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت موجود ہے، پیر الگ الگ نہیں، پیچھے الگ سے ملانا چاہیے۔ سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا چاہیے۔ سجدے سے اٹھیں گے، 2 سجدوں کے بیچ میں بہت سارے لوگ رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھنا، یہ دعا نہیں پڑھتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی، یہ بھی نہیں پڑھتے، جلدی سے فوراً دوسرا سجدہ کرتے، یہ خلاف سنت ہے۔ دوسرے سجدے میں بیٹھیں گے، پھر قیام کریں گے، اور پہلی رکعت جیسے پڑھے تھے ویسے دوسری رکعت بھی پڑھیں گے۔ تشہد اول، تشہد اخیر۔ تشہد اول کہتے ہیں تیسری رکعت سے پہلے جو آپ تشہد کرتے ہیں اس کو، اتحیات وغیرہ سب یاد ہوگی، وہ چیزیں پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اٹھیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ تشہد اخیر وہ آخری تشہد جس میں آپ سلام پھیرتے ہیں، اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں، اتحیات پڑھیں گے، درود بھی پڑھیں گے، اس کے بعد دعائیں ہیں جس میں سے ایک دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال وغیرہ دعائیں آپ یا جو بھی دعا آپ کو پڑھنا ہے وہ کر سکتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے۔ اس کے بعد سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کا طریقہ معلوم ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض روایتوں میں آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور تمام کام اطمینان سے کریں گے، جلدی جلدی نہیں کریں گے، خاص طور سے 2 سجدوں کے درمیان جو مسئلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ اس کے بعد نماز کے ارکان، نماز کے واجبات اور نماز کی سنتیں ہم نے پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ نماز کے ارکان 12 ہیں۔ اچھا، ارکان واجبات اور سنتوں میں کیا فرق ہے؟ ارکان واجبات سنت، ارکان مطلب پلرز، واجبات مطلب ضروری چیز ہے، سنت یعنی کرنا چاہیے، ایسے آپ سمجھے، ایسی جنرل کے۔ ارکان میں سے کوئی ایک بھی رکن چھوٹ جائے نماز نہیں ہوگی، انویلڈ ہوگی، آپ کو دوبارہ وہ نماز پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ واجبات کا مطلب یہ بھی ضروری چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، تو سجدے سہو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ سنتیں کہتے ہیں نماز میں کرنا چاہیے، اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو نہ نماز آپ کی باطل ہوگی، نہ آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے ایک سنت چھوڑ دی، یہ تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ انسان کوشش کرے رکن میں سے کوئی چیز نہ چھوڑے ورنہ نماز تو باطل ہو جائے گی، واجب میں سے کوئی کام نہ چھوڑے ورنہ سجدے سہو کرنا پڑے گا، سنت میں سے کوئی چیز نہ چھوڑے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ طریقے میں سنتیں بھی تھیں جس کا ذکر کیا جائے گا۔ ارکان کیا ہیں صاحب، اور واجبات کیا ہیں، اور سنتیں کیا ہیں؟ 12 ارکان ہیں۔ نمبر 1، وقت کا خیال کرتے ہوئے سنیے، 12 ارکان ہیں۔ نمبر 1، اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہونا رکن ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں، تو بالوں کھڑے نہیں ہو سکتے، کیوں؟ پیر نہیں ہے، اچھا پیر نہیں ہے، پیر نہیں ہے تو آدمی کیسے کھڑے رہے؟ بالوں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، کیوں؟ پیٹ میں تکلیف ہے بہت زیادہ۔ بعض عورتیں کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں، کیوں؟ چکر آتی ہے، کمزوری ہے، پریگننسی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے ٹھہرنے سے، بیڈ یا کیا کہتے ہیں بیڈ ریسٹ کا حکم دیا ہے۔ بہرحال اس قسم کی مجبوریاں ہوتی ہیں تو الگ مسئلہ ہے۔ صلی قائمن فإن لم تستطع فقاعدا والی حدیث ہے، کھڑے ہو کر پڑھو اگر تم اس سے طاقت رکھتے ہو، جیسے کہ یہاں بھی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو۔ تو جو جیسے میں اور آپ اور بہت سارے لوگ الحمدللہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، تو کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ تکلیف ہو تو بڑھے، لیکن عورتیں، میں نے بتایا نا، بعض عورتیں جو ہے فرض نمازوں کے لیے، وہ تو نہیں، فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھو، سنت بیٹھ کے پڑھ لو، کیوں؟ تھک گئے۔ ارے بھائی تھکنا جو ہے کوئی مجبوری ہے، آپ کو تکلیف ہے الگ مسئلہ ہے، تکلیف نہیں ہے تو کوئی حل نہیں، تکلیف نہیں ہے تو پھر آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنا۔ نمبر 2، تکبیرۃ الاحرام، شروع میں جو اللہ اکبر بولتے ہیں۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ، یہ ارکان بتا رہا ہوں میں۔ نمبر 4، رکوع۔ نمبر 5، رکوع سے سر اٹھانا۔
نمبر 6 2 سجدے، نمبر 7 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، نمبر 8 آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، نمبر 9 تشہد پڑھنا، جس میں اشہد اللہ بتایا نا آخری تشہد پڑھنا جس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، التحیات، درود وغیرہ، نمبر 10 سلام پھیرنا، ایسے نہیں کہ نماز ختم ہو گئی اٹھ کے چلے گئے تو گئی نماز، آپ سلام پھیریے آپ، یا کچھ بول دیجئے خلاص اٹھ کے چلے گئے، فنش اٹھ کے چلے گئے، چلیے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنا۔ نمبر 11 تمام نماز کے کاموں کو رکوع سجدہ قیام اطمینان سے کرنا، نمبر 12 ترتیب، قیام، رکوع، پھر رکوع سے سر اٹھانا، پھر پہلا سجدہ، الٹا پلٹا نہیں کرنا۔ یہ 12 ارکان ہیں جو ضروری ہیں۔ واجبات 8 ہیں، ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ کیا ہے واجبات 8؟ یہ 8 واجبات: رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر بولنا، دیکھیے پہلے مرتبہ اللہ اکبر بولنا رکن ہے، باقی کے جتنی تکبیرات ہیں اللہ اکبر بولنا، رکوع میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، سجدے میں پھر جاتے وقت، پھر اگلی رکعت، یہ سب تکبیرات جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے ہیں، چاہے امام بولتے ہیں اکیلے بھی پڑھے بولتے ہیں نا، یہ جو ہے واجبات میں سے۔ نمبر 2 سبحان ربی العظیم پڑھنا، کب پڑھتے ہیں؟ سجدے میں، رکوع میں، رکوع کی دعا۔ نمبر 3 سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ نمبر 4 ربنا لک الحمد پڑھنا۔ نمبر 5 سجدے کی دعا سبحان ربی الاعلیٰ۔ نمبر 6 2 سجدوں کے بیچ کی دعا رب اغفر لی رب اغفر لی۔ نمبر 7 پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا جو دوسری رکعت کے بعد ہوتا ہے۔ نمبر 8 پہلے تشہد میں جو چیزیں پڑھنی ہے جو سنت ہے، جیسے تشہد اور درود پڑھنا، یہ پڑھنا۔ یہ 8 واجبات ہیں۔ سنتیں جو نماز کی سنتیں ہیں وہ ہیں 6۔ دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھنا، ثنا دعا استفتاح پڑھنا، تکبیر کہتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ یا کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ، تشہد آخری تشہد کے بعد دعا پڑھنا جس میں دجال سے اور کئی چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ نمبر 6 اور آخری تشہد جب کریں گے تحیات کریں تو انگلی سے اشارہ کرنا، میں نے بتایا تھا ایسے پکڑ یا ایسے یا ایسے، یاد ہے نا، ایسے یا ایسے، یہ۔ چلیے اس کے بعد مبطلات الصلاۃ، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں ہم نے پڑھی تھی یہاں پر اس کتاب سے، اور وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 جان بوجھ کر کسی رکن یا واجب چیز کو یا شرط کو پوری نہیں کرنا نماز کی۔ نماز کی شرطیں ہم نے پڑھی، جیسے نیت ہے، ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہونا وغیرہ، جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں آپ، بھول کے نہیں، جان بوجھ کر واجب بھی چھوڑ رہے ہیں اور رکن بھی چھوڑ رہے ہیں، تو یہ ایسی چیز ہے جو نماز کو باطل کر دے گی۔ نمبر 2 وضو ٹوٹ جائے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر ہنسنا یا بات کرنا نماز میں، جان بوجھ کر نماز میں بات کرنا یا ہنسنا، اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر کھانا یا پینا اور نماز کی حرکتوں سے ہٹ کر باہر بے جا حرکتیں کرنا، نماز میں زیادہ بے جا حرکتیں کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آخری سبق ہم نے پڑھا تھا مکروہات الصلاۃ، نماز میں ناپسندیدہ حرکتیں، نماز میں ناپسندیدہ حرکتیں 5 ہیں وہ بھی۔ نمبر 1 اپنے آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا یا آنکھیں بند کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا، باطل تو نہیں ہوگی نماز لیکن ناپسندیدہ ہے، جیسے نماز پڑھ رہے اوپر دیکھ رہے آسمان کی طرف، یا آنکھیں بند کر کے، بالوں کو آنکھیں بند کرنے سے خشوع ہوتا ہے، نہیں بھائی آنکھیں کھلی رکھ کے نماز پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کس نے کہا ہے؟ کوئی حدیث ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی ہیں؟ نہیں، آنکھیں کھلی رکھے لیکن آپ بند کرتے ہو تو یہ مکروہ ہے۔ یا ادھر ادھر دیکھنا ہے، ایسے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ دیکھنا، آگے پیچھے کون ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 غیر ضروری حرکت، حرکت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ضروری ہوتی ہے، کھجلی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے یہاں پر،
یا کوئی کیڑا جا رہا ہے پکڑ کے نکالنا پڑے گا، یا سامنے والی صف میں ایک جگہ خالی ہو گئی، صاحب چلے گئے، وہ وضو ٹوٹ گیا. اب ایک ضروری حرکت یہ ہے کہ ایک دو سٹیپ آگے بڑھا کے اس جگہ کو فل کیجیے، آپ پورا کیجیے. اس پر تو اجر کے وعدے کیے گئے حدیث میں کہ ایک درجہ بلند ہوگا، ایک نیکی ملے گی. غیر ضروری حرکت ہے جو پتہ ہے بلا وجہ، غتروں کو ٹھیک کرنا، بار بار داڑھی کو ایسے کرنا، یہ کرنا، بار بار ہاتھوں کو جسم میں جو ہے پھیلانا، ادھر ادھر لے کے جانا، غیر ضروری. نمبر 3، ضرورت کو روکنا، پیشاب پخانا وغیرہ، ٹوائلٹ وغیرہ، حمام کی ضرورت ہے، استنجا کو جانا ہے، آپ روک رہے ہیں. کیوں؟ پہلے نماز پوری پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد جاؤں گا واش روم. غلط. آپ کو جب ضرورت آ رہی ہے آپ چلے جائیے. پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ آدمی پہلے ہی پریپیئر ہو جائے نماز سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے ہی آدمی جو ہے ضروریات سے فارغ ہو جائے، پھر وضو کر لے، آ جائے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگا، کوئی خلل نہیں ہوگا. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے پیٹ کسی کا خراب ہوتا ہے یا کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ کیا کہتا ہے، روکنا نہیں. اگر کوئی محسوس ہو رہی ہے چیز تو فوراً نماز چھوڑ کے چلے جائیے آپ. لیکن ویسی نماز پڑھنا نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4، کھانا حاضر ہے، آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، کھانے کی خواہش بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ کھانا چھوڑ کر پہلے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے. لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، اس میں حدیث ہے، نماز حاضر ہو تو کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں ہے. کیوں؟ انسان بھوکا ہے اور کھانا بھی ہے، خواہش بھی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی چھوڑ کے جا کے نماز پڑھ رہا ہے تو بھوک کی وجہ سے کیا بولتے کنسنٹریشن جو ہے نہیں رہے گا. خشوع خضوع، جو کہ خشوع خضوع نماز کے ارکان میں سے، توجہ دل کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، بس سلام پھیرنے کے انتظار میں رہے گا، کیونکہ بھوک بہت لگ رہی ہے اس کو اور کھانا ریڈی ہے، سلام پھیروں جاؤں بستر پہ، اٹیک، حملہ سیدھا. غلط. دیکھیے نماز بہت بڑی عبادت ہے، اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے، شریعت جس کی تعلیم دیتی ہے کہ آپ اپنی ضروریات، 3 قسم کی ضروری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اور اس وقت نماز مت پڑھیں. آپ شدید نیند آ رہی ہے، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا نیند آئے تو آدمی سو جائے، پھر اٹھ کے نیند آ رہی ہے بہت، اس وقت آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. نماز میں جو ہے پتہ نہیں سورہ فاتحہ میں الٹ پلٹ کریں گے، رکوع، رکعتیں، نماز، بس وہ رکوع سجدے اس نے کر کے آگے کیا کیے، کچھ بھی کیے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ بہت نیند میں تھے آپ، بہت نیند میں تھے. کیا وجہ ہے نیند پوری؟ بھائی نیند رات میں ہے. دیکھیے جب نیند کا وقت ہوتا ہے اس وقت کوئی نماز نہیں ہے. آپ دیکھیے، مجھے بتائیے عشاء اور فجر کے درمیان کون سی نماز ہے؟ کچھ بھی نہیں. فرض نماز کی میں بات کروں، چلیے آپ اگر نفل کی بھی بات کریں، تہجد آخر میں پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے کون سی نماز ہے؟ آپ وتر پڑھ لیے یا عشاء کی سنت پڑھ لیے. تہجد لیٹ نائٹ ہوتی ہے نماز، فجر سے پہلے کا. اس کے بیچ میں جو گھنٹے ہیں یہ سونے کے گھنٹے ہیں، نیند کے. اس میں نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھتے تھے اس کے درمیان؟ آپ سوتے تھے. آپ اور رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی، آدمی فریش رہتا ہے، آدمی اچھا رہتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے. مجبوری الگ چیز ہے، میٹنگ میں چلے گا آفس، جیسے ہماری کل رات آفیشیل میٹنگ تھی جو بڑی لمبی چلی، حتیٰ کہ ہمارے مدیر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح جو ہے اسٹوڈنٹس آئیں اور استاد پڑھاتے پڑھاتے سو گئے. بہرحال ہوتا ہے، بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے، مجبوری نہ ہو تو آدمی سو جائے رات میں. تو آپ جب سوئیں گے تو فجر میں نیند نہیں آئے گی. آپ اب پوری رات جاگ لیا آدمی، فجر کی اذان ہے، فجر میں کیا حال ہوگا؟ سر کا درد ہوگا، نیند میں نماز پڑھے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. چلیے ظہر کے وقت نیند کا وقت نہیں ہے، عصر کا وقت نہیں ہے، قیلولہ ٹھیک ہے جیسے آج کل ہوتا ہے. پہلے تو قیلولہ بھی ظہر سے پہلے ہوتا ہے، یا آج لوگ جیسے ہم لوگ دعوت سینٹر وغیرہ والے، یا عام طور پر اہل علم علماء طلباء جو ہے اسٹوڈنٹس مدینہ یونیورسٹی وغیرہ، ظہر عصر کے بیچ میں سوتے ہیں، عصر سے پہلے سوتے ہیں. عصر ہوگی ختم، وہ سونے کا. مغرب کا وقت، عصر کا وقت، عشاء کا وقت سونے کا نہیں ہے. لہذا آدمی جو ہے سونا ایک رکاوٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے. نیند کبھی ہوتا ہے بھائی نیند کمپلیٹ نہیں ہوئی، مجبوری کی وجہ سے آپ کو شدید نیند آ رہی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، آپ تھوڑا سو جائیے، اپنی اس نیند کو ختم کر کے نماز پڑھیے. وقت تو ہو گیا، کیا کریں گے آپ؟ مجبوری ہو گئی تھی آپ کے ساتھ، ایک چیز. دوسری چیز شدید بھوک لگ رہی ہے، کھانا ہے تو آپ کھا لیجیے، اس کے بعد نماز پڑھیے. بھوک میں کھانا حاضر ہے، آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دو چیزیں. تیسری ایک مجبوری، ایک ہوتی ہے نیند، ایک ہوتی ہے کھانا، ایک ہوتا ہے ٹوائلٹ، واش روم.
بھائی آپ کو استنجا لگی، آپ کو واش روم جانا ہے، آپ کو حمام کو جانا ہے، چاہیے حمام، آپ روک کر نماز کو جا رہے ہیں، استغفر اللہ، غلط ہے یہ چیز، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 5 اور آخر، ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں تصویریں لگی ہوئی ہوں، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ فقہ کا مراجعہ بھی ختم ہو گیا۔